الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الحاشمی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامت عاما صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد علی مانجی، امینہ بائی مانجی، شبیر حمزہ، خاتون بائی حمزہ، حسن علی مانجی اور محمد پردھان، ان تمام مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد بآواز بلند علیہ صلوات۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ ہفتگی کی مجلس ہے اور مسلسل ہر ہفتے باب الحوائج سینٹر میں مجلس ہو رہی ہے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامت عاما، جو بھی میرے ذکر سے منہ پھرے گا یقیناً اس کی زندگی تنگی میں بسر ہوگی اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، صاحب تفسیر صافی لکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے اندھوں سے مراد بروز محشر کے وہ لوگ ہوں گے جو ولایت علی کے لیے دل سے اندھے ہوں گے، اور جب منکر ولایت علی کہے گا قالا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میرے پروردگار، میرے اللہ، تو نے مجھے کیوں اندھا محشور کیا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا۔ تو اسی سورہ کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیت الیوم تنسا، جس طریقے سے تم نے میری آیتوں کا لحاظ نہیں رکھا
اسی طریقے سے آج میں نے تیری آنکھوں کا لحاظ نہیں رکھا. جس طرح سے تو نے ولایت علی کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اسی طرح سے آج ہم نے تیری آنکھوں کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. ولایت علی کو جان کر، مان کر تسلیم نہ کرنا یہ تیری عداوت میں شامل تھا. آج تجھے اندھا محشور کرنا یہ ہماری عدالت میں شامل ہے. تو عزیزان محترم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بینا ہوں گے اور آخرت میں نابینا ہوں گے، لیکن قرآن کچھ اور اندوں کی باتیں کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے، من کانا فی ھذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں بھی اندھے ہوں گے اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، اور ان کے اندھے ہونے کی وجہ سبیل سے گمراہی، سبیل کی گواہی سے اعلان لا تعلقی، سبیل سے چشم پوشی. اچھا، یہ سبیل ہے کیا چیز کہ جس کے انکار سے منکر کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ یہ سبیل ہے کیا چیز؟ تو عزیزان محترم، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں کو کہ قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میری سبیل کہ میں تمہیں ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ ہے میری سبیل کہ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں اس سبیل کو پوری بصارت یعنی روشن طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے جو میری اتباع میں ہے. صاحب تفسیر برہان لکھتے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع میں وہ شخص ہے کہ جس کی ولایت کے بغیر کسی کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ ولایت علی کا قائل نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک وہ ولایت علی کا قائل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ سے وہ نعمت و جنت و برکت حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہیں جو تھوڑا سا شان علی بتا رہا ہوں، مقام علی سمجھا رہا ہوں، عظمت علی دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہ لینا کہ میں علی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر رہا ہوں. دیکھو، جس قانون الہیہ کی تبلیغ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اس میں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلا میرا گواہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے جو خالق عدل ہے. اور دوسرا میرا گواہ میرا بھائی علی ہے جو وارث عدل ہے. دیکھو، تم ان دونوں گواہوں کی حقیقت کو اور حیثیت کو پہچانو. کہیں ایسا نہ سمجھ لو کہ میں علی کو خدا سے ملا رہا ہوں. کہیں ایسا خیال نہ کرنا، ان دونوں گواہوں کی حقیقت کو کہیں ایسا تسلیم نہ کر لینا کہ میں علی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر رہا ہوں. جس قانون الہیہ کی میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا، اس میں گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے.
وسبحان اللہ ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہ میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ عزیزان محترم، خدا بھی عادل ہے، خالق عدل ہے، علی بھی وارث عدل، مگر دونوں گواہوں کی حیثیت اور حقیقت الگ الگ ہے۔ نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح سے تم لوگوں نے لفظ بشر سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے جیسا بنا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ عدل سے استفادہ کر کے کہیں تم لوگ یہ نہ خیال کر بیٹھو کہ میں علی کو خدا کی جگہ لا کر کھڑا کر رہا ہوں۔ تم لوگوں نے اپنی جہالتوں اور حماقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لفظ بشر سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ تو میری سنت پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں شرک فی توحید نہیں کرتا تو تم شرک فی نبوت کیوں کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب میں شرک فی توحید نہیں کرتا تو تم لوگ شرک فی نبوت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد رسول ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں تم تک اعلان خداوندی پہنچا رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر یاد رکھنا رتبے کے لحاظ سے نہیں، شخصیت کے لحاظ سے نہیں، عظمت کے لحاظ سے نہیں، وقار کے لحاظ سے نہیں، میں تم جیسا بشر ہوں، کیونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، میرا خالق بھی اللہ ہے۔ تم بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری تخلیق میں تمہارا خالق کوئی اور ہوتا، ہماری تخلیق میں ہمارا خالق کوئی اور ہوتا۔ اس کی وحدانیت کا جمال ظاہر کرنے کے لیے میں نے تم تک یہ کمال کا جملہ پہنچایا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ پیغمبر اسلام نے کس کے لیے کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں؟ کیا نبی کریم نے عربوں کے لیے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ کیا ابو جہل کے لیے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ کیا ابو لہب کے لیے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ آخر پیغمبر نے کس کے لیے کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں؟ عزیزان محترم، یہ اللہ کا حکم تھا، پیغمبر بتا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ پیغام پہنچاؤ کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر تاریخ یہ کہتی ہے عزیزان محترم کہ رسول کے پاس کچھ لوگ کچھ کھجورے لے کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لیجئے، آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ رسول نے سوال کیا یہ ہدیہ لائے ہو یا صدقہ ہے؟ کہنے لگے صدقہ ہے۔ رسول نے صحابیوں سے کہا کہ صحابیوں تم لوگ کھا لو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے لایا گیا ہے، یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ اس وقت رسول نے جواب دیا ہو، کہا سنو تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ انا بشر مثلکم کس کے لیے کہا رسول نے؟ جب رسول شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گئے تو اللہ نے کہا میرے حبیب
میرے کنیز کا گھر بہت بڑا ہے، میرے حبیب اس گھر میں ایک اور گھر بناؤ۔ اللہ کے حبیب نے اس گھر میں ایک اور گھر تیار کیا، چادر یمنی کا خیمہ بنایا، اور خیمہ بنانے کے بعد اللہ کے حبیب نے آواز دی، یا علی آپ اس خیمے میں آ جائیے، حسن اور حسین آپ بھی تشریف لے کر کے آئیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے اپنے لخت جگر فاطمہ زہرا کو آواز دی۔ جب چاروں رسول اللہ کے ساتھ جب پانچوں اس چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے کہا جب دیکھا کہ گھر تیار ہو گیا، پنجتن اس گھر میں تشریف لے کر کے آ گئے، تو اللہ نے کہا یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے آسمان میں رہنے والو فرشتوں، میری تسبیح کو چھوڑو، تسبیح چھوڑ کر عرش سے زمین پر آ جاؤ۔ اب اللہ کرسی وحدت پر بیٹھ کر کے شاعرانہ انداز میں اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے کہ عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ جب اللہ نے تعریف کرنا شروع کی، فرشتے آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب اللہ قصیدہ پڑھ رہا تھا پنجتن پاک کا کہ ہؤلاء تحت الکساء، جبرائیل دست ادب جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ پروردگار اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں۔ اللہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے جبرائیل؟ کہنے لگے یا اللہ، یہ ہؤلاء کا جو ورڈ ہے نا، یہ لفظ ہے، پہلے بھی اس سے ہمارا سابقہ ہو چکا ہے، پہلے بھی اس ہؤلاء میں ہم لوگ گر گئے تھے، آج پھر وہی ہؤلاء آ رہا ہے۔ پروردگار یہ ہؤلاء ہے کیا چیز؟ پروردگار جب تو نے آدم کو خلق کیا تھا تو تو نے سوال کیا تھا ہؤلاء ان کنتم صادقین، سچوں کا نام بتاؤ، مگر ہم فرشتے نہیں بتا سکے تھے۔ آج پھر تو وہی سوال کر رہا ہے کہ ہؤلاء تحت الکساء، پروردگار یہ ہؤلاء ہیں کون تحت الکساء؟ چادر کے نیچے یہ ہؤلاء ہیں کون؟ پروردگار تو ہی بتا دے۔ اللہ نے کہا جبرائیل تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو روز ان کے در پر جاتے ہو، کبھی سائل بن کر کے، کبھی فقیر بن کر کے، کبھی مسکین بن کر کے، کیا تم ان کو نہیں پہچانتے؟ جبرائیل نے کہا پروردگار اگر یہ الگ الگ ہو تو پہچان بھی جاؤں، یہ سارے ایک چادر میں جمع ہیں، بس ایک ہی نور نظر آ رہا ہے اور وہ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ آپ ہی بتا دے پروردگار، تو ہی بتا دے یہ ہؤلاء ہیں کون؟ تو اب اللہ ہؤلاء کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جبرائیل غور سے سنو، ہؤلاء کون ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے پدر بزرگوار ہیں، فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، اور فاطمہ کے دونوں شہزادے ہیں۔ جب چادر کسا میں، چادر یمنی میں جب یہ واقعہ بیان ہوا اور جب فرشتوں کا نزول ہوا تو مولائے کائنات رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔
امام حسنین نے شکریہ ادا کیا، شہزادی زہرا نے شکریہ ادا کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا، مولائے کائنات کے چہرے کو چوم کر امام حسنین کو اپنے آغوش میں بیٹھا کر فاطمۃ الزہرا کو سینے سے لگا کر کہ انا بشرم مثلکم، تم میرا شکریہ ادا کیوں کر رہی ہو؟ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر افسوس کہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، پنجتن پاک پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عزیزو، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول کے بیٹی کے گھر پر آگ جلا دیا گیا۔ جلتا ہوا دروازہ رسول کی لخت جگر پہ گرایا گیا، علی کے گلے میں پھندا امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا۔ بعد شہادت رسول اہل بیت اطہار پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عزیزو، اصحاب کسا کے 5ویں فرد کو اس طریقے سے، اس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بس 2 جملے مصائب کے سن لیں اور میں مصائب ختم کر رہا ہوں، کہ اس طریقے سے قتل کیا گیا ہے کہ بے جرد الخیل سحقونی۔ امام فرماتے ہیں کہ بے جرد الخیل سحقونی، کہ گھوڑے کے پیروں میں لگے ہوئے لوہے سے مجھے سحق کر دیا۔ ذرا تصور کرنا عزیزو کہ سحق کا مطلب کیا ہوتا ہے، سحق کس کو کہتے ہیں، کس چیز کو سحق کہتے ہیں؟ تو عزیزو، سحق کے معنی یہی ملتا ہے، حکیموں نے یہی بتایا کہ کسی چیز کو امام دستے میں ڈال کر کوٹ کوٹ کے جو پاؤڈر بنایا جاتا ہے نا، اس کو سحق کرنا کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ہمارا مظلوم امام کہتا ہے کہ ظالموں نے بے جرد الخیل سحقونی، ظالموں نے گھوڑے کے پیروں میں لگے ہوئے لوہے سے مجھے سحق کر دیا، اس طریقے سے میرے جسم پر گھوڑے دوڑائے کہ ہائے میری سگی بہن زینب بھی مجھے پہچان نہیں پائی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل بیت اطہار گھران عصمت پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، قیدیوں کو اسیر کر لیا گیا، عورتوں کو اسیر کر لیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ہاں عزیزو، اس طریقے سے حسین کی بہنوں کو، حسین کے بیٹوں کو اس طریقے سے حسین کے لاشی کے پاس سے گزارا جا رہا تھا کہ جیسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی اس لاش کے جاننے والے نہ ہوں۔ ہاں عزیزو، جب شہزادی زینب کو امام حسین کے لاشی کے پاس سے گزارا جا رہا تھا، بہن زینب نے دیکھا کہ بھائی حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کیسے پہچانے کہ بھائی حسین کا لاشا ہے؟ ہاں عزیزو، جلتی ہوئی زمین ہے، برہنہ لاشا پڑا ہوا ہے، جسم پر سر نہیں ہے۔ زینب کیسے شناخت کرتی حسین کو؟ ہاں عزیزو، زینب سوال کرتی ہے، حل انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ہاں عزیزو، اس سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، ہاں زینب، میں تیرا بھائی حسین ہوں۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی آواز آئی، زینب نے وہیں پر کھڑے کھڑے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، نانا جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے نانا، زینب کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزو، زیارت نائیہ
طرح کے جملے ہیں کہ زینب نے ایک انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی لاش کی طرف، نانا ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع بالعصا وبناتک الصبایا، اے نانا جان ذرا مدینے سے کربلا میں آ کر دیکھیے بھائی حسین کے لاشے کو کس طریقے سے پامال کیا گیا۔ اس طریقے سے بھائی حسین کا لاشا خون میں لت پت پڑا ہوا ہے کہ جسے اماں فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اے نانا جان آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی نواسیوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے سے شام لے کر جایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس سے بات